ان کے اہلکار مستقل اس جستجو میں تھے کہ آخر وہ کون سے حالات و واقعات ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک اخبار فروش کو گولیوں سے داغ دیا گیا۔ پھر ایک دن قانون کے نیٹ ورک کے ایک کارندے نے ایس ایچ او ترنڈا محمد کو اطلاع دی۔ کس جگہ بھائی؟ اس نے ٹیلی فون پر بتایا کہ آپ کے مطلوبہ ملزمان یعنی کرمنلز موسٹ وانٹیڈ اس لمحے کہاں موجود ہیں، اور اس اطلاع کے فوراً بعد قانون کے اہلکار اسی جانب روانہ ہونے لگے۔ ٹیم ریڈی کرو۔ یس سر، ٹیم ریڈی کرو، چلو۔ بالکل یوں ہی اسی طرح اس گھر کو چاروں جانب سے گھیرا جانے لگا۔ اور اشارہ ملتے ہی ایک شخص اندر کی جانب پہنچنے کی جستجو کرنے لگا۔ پسٹل پسٹل۔ ابرار سردار، ابرار کیڑا ہے؟ سردار کیڑا ہے؟ میں ابرار ہوں۔ ابرار سردار، تیرا نام سردار؟ جی۔ پسٹل ہے یہ؟ اور ناظرین جب انہیں گرفتار کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مقتول ظفر کے سالے ہیں۔ ان سے جب معلومات لی جانے لگیں تو انہوں نے بتایا کہ ایک کا نام ابرار احمد اور دوسرے کا سردار احمد ہے۔ اوے بے شرمو، حیا نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ ایک بڑھیا عورت کا جو سہارا تھا اس کو چھین لیا آپ لوگوں نے غیرت کے نام پر۔ اب تمہاری جو بہن ہے اس کا بھی گھر برباد کر دیا، اپنی بہن کا۔ کتنے گندے لوگ ہو ظالمو تم۔ گرفتاری کے فوراً بعد جب ان سے معلومات حاصل کی جانے لگیں کہ انہوں نے ظلم کی یہ انتہا آخر کیوں کر دی، اس شخص سے کیا دشمنی تھی تمہاری، وہ تو تمہارا بہنوئی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جب 2 سال پیشتر ہماری بہن نے ظفر کی خاطر گھر چھوڑا، اس دن سے لے کر آج تک ہم انگاروں پر لوٹ رہے ہیں۔ پورا علاقہ ہمیں رسوائیوں کے طوق پہنا رہا ہے کہ تمہاری بہن کسی شخص کے ساتھ تم کو چھوڑ گئی اور تم نے اب تک کوئی بدلہ نہیں لیا، تو ہم کیا کرتے؟ رسوائیاں ہمارے گلے میں طوق کی مانند پڑتی جا رہی تھیں۔ آخرکار اہل خانہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جس شخص کی وجہ سے یہ رسوائیاں دامنگیر ہو رہی ہیں، اس شخص کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا جائے، اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ ہمیں کوئی ندامت، کوئی شرمندگی نہیں ہے اس پورے کیس پر۔ ہم نے آخرکار اپنا بدلہ لے لیا۔ ناظرین، کیسا یہ وقوعہ ہے، کیسا یہ وقت ہے، کیسے لوگ ہیں، کیسا معاشرہ ہے کہ جہاں جس کے دل میں جو آئے وہ کر گزرتا ہے، یہ سوچے سمجھے بنا کہ اس کا انجام کیا ہے۔
اس کا انجام قانون کا شکنجہ اور جیل کی آہنی سلاخیں ہیں۔ یہاں ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ انسانوں کی چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں انسان کو 8 آنسو رلاتی ہے۔ ہمیں سوچ کر اس زندگی میں ہر ایک قدم اٹھانا چاہیے کہ کہیں یہ قدم ہمارے اور ہمارے خاندان کے لیے رسوائیوں کا باعث نہ بن جائے۔ اور مرخہ 12/12/2024 کو ہمیں 15 پہ ایک کال موصول ہوتی ہے کہ علی گڑھ سکول کے سامنے ایک بندے پر فائرنگ کی گئی ہے اور وہ زخمی حالت میں ادھر موجود ہے۔ تو میں اور رانا محمد اسماعیل سب انسپیکٹر میں اپنی ٹیم کے فوری طور پر ادھر موقع پر پہنچے، تو ادھر جو ایک ڈیڈ باڈی موجود تھی، ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی اور کچھ اخبارات بھی پڑے ہوئے تھے۔ تو ادھر وہ مرنے والے شخص کی جو شناخت ہے وہ ظفر نامی آدمی کے نام کے ساتھ ہوئی، جو ظفر نیچ برادری کا تھا اور اخبار کے ساتھ بھی منسلک تھا اور اخبار وغیرہ خود بھی سیل کرتا تھا، اخبار بھی بیچتا تھا۔ تو اس وقت افسران کے نوٹس میں دیا گیا، کارروائی ضابطہ عمل میں لائی گئی، نعش کو برائے پوسٹ مارٹم رورل ہیلتھ سینٹر ترنم متمرہ بھجوایا گیا۔ اس کے ورثاء کو طلب کر کے قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لاتے ہوئے مقدمہ نمبر 1323 باجروم 302/34 درج رجسٹر کیا گیا۔ تلاش و پتہ برائے ملزمان کی گئی، CCTV کیمرے چیک کیے گئے، تو پتہ چلا کہ اس ظفر نامی شخص نے تقریباً 2 سال پہلے لو میرج کی تھی، تو اس کے جو گھر والے، لڑکی کے جو گھر والے تھے وہ ناخوش تھے، لہٰذا انہوں نے اس کی ریکی کی، اس کا پیچھا کیا۔ جب یہ صبح اخبار دینے کے لیے نکلا تو وہ اس کے پیچھے آیا اور انہوں نے فائرنگ کر کے اسے جان سے مار دیا اور خود فرار ہو گئے۔ لہٰذا ٹیکنیکل طریقے سے تفتیش عمل میں لائی گئی، CA سٹاف کو انوالو کیا گیا اور ٹیکنیکل طریقے سے ہم نے اس کو ٹریس کیا، تو پتہ چلا کہ اس میں 2 لڑکے جو ابرار احمد اور سردار احمد ہے، جو کہ اس ظفر کے سالے تھے، انہوں نے ہی اس کو قتل کیا ہے۔ کیونکہ صحافی ہونے کی وجہ سے بہت بڑا ہم پر پریشر تھا اخبار میڈیا کا، لیکن الحمدللہ، شکر الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے جو ظالم ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، گرفتار ہو کر جیل میں پابند صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقے سے ہم پیروی کر رہے ہیں مقدمات کی تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچے۔ یہی ہے سارا، یہی ہے۔ قانون کے اہلکار بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فلاں اینگل سے ہو سکتا ہے، فلاں اینگل سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو ایک بہت بالکل الگ ہے، کسی کے سوچ میں بھی نہیں تھا کیسا ہو سکتا ہے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں ناظرین آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ جنوبی پنجاب کے علاقے ضلع رحیم یار خاں میں ہونے والا جرم کا ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی حقیقت کہ جو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے حیران کن تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات کہیں بھی رونما ہوئے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، cmw@arYnews.tv، یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔